الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ سورہ فاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جملہ، ہم کہتے ہیں جی آج اس دکان کا افتتاح ہے۔ آپ بھی سنتے ہوں گے کہ آج فلاں جگہ فلاں کام کا افتتاح ہوا ہے۔ اسی سے فاتحہ بھی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے۔ اور سورہ فاتحہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے، 13 سال مدینہ میں۔ اور یہ مکہ میں بھی مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے، شروع میں ہی مکمل نازل ہوئی ہے یہ۔ تو قرآن پاک تو چونکہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، لیکن یہ سورہ فاتحہ ابتدا میں ہی نازل ہو گئی تھی۔ شروع کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرما دی تھی۔ تو اس کا ایک نام سورہ فاتحہ ہے جو کہ مشہور ہے، لیکن اس کا ایک نام نہیں ہے، اس کے بہت سے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام نہیں ہے۔ ایک نام تو وہی ہے جو میں نے آپ کو بتلا دیا کہ سورہ فاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اسی سے قرآن کی افتتاح ہوتی ہے۔ اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے۔ ام القرآن، ام کہتے ہیں ماں کو، تو ام القرآن یعنی قرآن کی ماں، یعنی قرآن کی ماں، تو اس کو ام القرآن کہتے ہیں کہ پورے قرآن پاک کی یہ ماں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ماں ہی بڑی اہم ہوتی ہے، کسی چیز کے وجود کے لیے ماں بڑی اہم ہوتی ہے، تو لہذا اس کو ام القرآن کہتے ہیں، ام القرآن۔ اور اس کا ایک نام اساس القرآن بھی ہے۔ اساس القرآن، قرآن کی بنیاد، قرآن کی بنیاد۔ چنانچہ یہ قرآن کی بنیاد ہے۔ وہ کس طرح کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس کو مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں بیان فرما دیا۔ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا، تفصیل کے ساتھ، اس کا سارے کا سارا خلاصہ وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اس لیے اس کو اساس القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ ہاں، شفا ملتی ہے اس کے ذریعے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے بیمار کو شفا ملتی ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، اور ان کے رفقا بھی تھے، ان کے ساتھی بھی ساتھ تھے۔
ایک جگہ پر جا کر انہوں نے سفر میں تھے، لوگوں سے کھانے کے لیے کچھ مانگا، انہوں نے نہیں دیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر ایسا اتفاق ہوا کہ اسی قبیلے میں جنہوں نے انکار کیا تھا، ان کے قبیلے کے ایک سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دیا۔ اب بچھو کے ڈنگ کا ایک دم ہوتا ہے، ان کے پاس تھا نہیں، وہ ان کے پاس آئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی دم کرنے والا ہے کہ جو دم کر دے؟ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دم کریں گے، لیکن تم ہمیں اس کے بدلے میں ایک ریوڑ بکریوں کا دو گے، بکریوں کا پورا گلہ جس میں کئی 100 بکریاں ہوتی ہیں، وہ ہم لیں گے۔ وہ قبیلے والے مان گئے۔ تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا تو وہ آدمی بالکل صحیح ہو گیا۔ تو بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے گھر میں ہی اول آخر درود شریف پڑھیں اور درمیان میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیں مریض پر۔ خود بیمار ہیں اپنے اوپر دم کر لیں، پہلے بسم اللہ درود شریف پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، آخر میں پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دم کر دیں۔ یقین کے ساتھ کریں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ڈاکٹر کے پاس بعد میں جانا ہے، پہلے ہم نے اپنا تعلق اور ہم نے اپنی کال اللہ کے ساتھ ملانی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے۔ تو آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کا ایک نام سورہ فاتحہ، دوسرا ام القرآن، تیسرا اساس القرآن، تیسرا شفاء القرآن کہ قرآن سورہ شفا بھی ہے۔ اچھا، اس کا ایک نام سورہ سوال بھی ہے، سورہ مسئلہ۔ کیا مطلب؟ کہ سورہ فاتحہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ مانگنا کیسے ہے۔ دیکھو نا، دنیا میں اگر کسی سے مانگنا ہوتا ہے نا فقیر نے، تو تعریفیں کرتا ہے، چودھری صاحب، جناب، حضرات۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے مانگنا ہے تو تعریف تو کرنی پڑے گی۔ تو سورہ فاتحہ کے اندر سوال کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور وہ طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ وہ طریقہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ بہنوں نے بھی آج ہی کام شروع کرنا تھا، اس ٹائم شروع کرنا تھا۔ دیکھیے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ترجمہ پہلے گزر چکا ہے، اور یہ میں نے بتلایا تھا پیچھے آپ کو کہ بسم اللہ جو ہے یہ فاصلے کے لیے آتی ہے۔ یہ بتلاتی ہے کہ پہلی سورت ختم اور دوسری سورت شروع، تو یہ فاصلے کے لیے آئی ہے، فاصلے کے لیے۔ اب پہلے آپ لفظی ترجمہ دیکھیے اور پھر محاورہ۔ الحمد، الحمد 2 کلموں سے مرکب ہے، الف لام اور حمد۔ جو شروع میں الف لام ہے نا، اس کا معنی ہے تمام، اس کا معنی ہے تمام۔ حمد کہتے ہیں تعریف کو، الف لام کا معنی تمام، حمد کہتے ہیں تعریف کو۔ لام آتا ہے یہ چھوٹا للہ، یہ بھی مرکب ہے 2 کلموں سے۔ اللہ علیحدہ ہے، لام شروع میں علیحدہ ہے۔ جو شروع میں لام ہے نا، یہ آتا ہے واسطے کے لیے، واسطے کے لیے۔ لام کا معنی واسطے
یا یہ آتا کے لیے اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے۔ اچھا، اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کسے کہتے ہیں؟ لکھ لیں بے شک آپ۔ اللہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا وجود ضروری ہے اور وہ تمام صفات کو جامع ہے، تمام صفات کو جمع کرنے والا ہے، اور ہر قسم کے نقص اور زوال سے وہ پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور زوال سے پاک ہے۔ تو اللہ کسے کہتے ہیں؟ وہ علم لذات الواجب الوجود المستجمیل جمیع صفات الکمال المنزہۃ من النقائص والزوال۔ یہ عربی میں تعریف ہے اللہ کی، اردو میں میں نے تعریف بتلا دی آپ کو کہ اللہ نام ہے اس ذات کا جس کا وجود ضروری ہے، اگر اللہ نہ ہو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، اور وہ تمام صفات کو جامع ہے، کامل کا جمع کرنے والا ہے، تمام صفات، تمام کی تمام صفات وہ اللہ کے لیے ہیں، خوبصورتی اللہ کے لیے ہے۔ جو اللہ دیکھتا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، ہم تو دیکھیں گے جو سامنے ہوگا، دیوار کے پیچھے کیا ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ ہم سنیں گے تو بس یہ تھوڑی دور تک سنیں گے، اللہ تعالیٰ مشرق اور مغرب سب کی آواز سنتا ہے۔ اللہ میں ہر چیز کامل ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے اور وہ تمام صفات کو جامع ہے، اور وہ ہر قسم کے نقص اور زوال سے پاک ہے، اسے کہتے ہیں اللہ۔ آگے ہے رب۔ رب ہے ربوبیت سے، ربوبیت ہے تربیت سے، اور تربیت یعنی رب کسے کہتے ہیں؟ پہلے تھی اللہ کی تعریف، اب ہے رب کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی شروع سے لے کر آخر تک تمام ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اسے حد کمال تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک اس کی تمام ضروریات کا خیال کرتے ہوئے اس کو حد کمال تک پہنچائے۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا، شروع میں دانت نہیں ہوتے، لہذا اللہ اس کے لیے دودھ کا انتظام کرتا ہے، بالکل پانی کی طرح آہستہ آہستہ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ بچے کے اعضاء کو آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے، آنکھ بڑی ہو رہی ہے، ناک بڑا ہو رہا ہے، کان بڑے ہو رہے ہیں، ہاتھ بڑے ہو رہے ہیں، ٹانگیں بڑی ہو رہی ہیں، قد بڑے ہو رہے ہیں۔ پھر بڑا ہوتے ہوتے اس کی غذا بھی ماں بڑھاتی چلی جاتی ہے، پھر روٹی شروع کرتی ہے، کرتے کرتے وہ بوٹی پر آتا ہے، پھر کہتا ہے جو لے آؤ قبول ہے، پھر کہتا ہے لکڑ پتھر سب ہضم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو حد کمال تک پہنچاتا ہے، ہر چیز کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس کے جسم کے دل کو بڑھاتا ہے، دماغ کو بڑھاتا ہے، اندر کی شریانوں کو، خون کو بڑھاتا ہے۔ پرندوں کو لے لیں، جانوروں کو لے لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ اس کی پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز کا خیال کرتا ہے، وہ رب ہے۔ ہر چیز، ہماری غذا اور ہے، اور جو بھینس ہے وہ ہم کھا سکتے نہیں ہیں، کوئی چارہ نہیں کھا سکتا، کوئی اور نہیں کھا سکتا، کچا دانا ہے وہ کھا لیتے ہیں، ہم نہیں کھا سکتے۔
تو دیکھو رب خیال کس کا کر رہا ہے؟ ہمارے لیے غذا اور پیدا کر رہا ہے، جانوروں کے لیے اور ہے، پرندوں کے لیے اور ہے۔ اب شیر کے سامنے آپ کہیں کہ ہم نے تو اس کے سامنے مولی والے پروٹھے رکھنے ہیں، وہ تو نہیں کھائے گا۔ اس کے لیے تازہ گوشت ہونا چاہیے، وہ اللہ اس کا علیحدہ انتظام کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کیسا کیسا ہے۔ مچھر کو دیکھ لو، وہ ذرا ہم کسی اور چیز کو کھاتے ہیں، مچھر ہمیں کھا رہا ہوتا ہے۔ وہ ہمارے مولانا صاحب نے وہ تراویح پڑھاتے ہیں نا، ان کو مچھر بڑا تنگ کرتا ہے اور وہ کوشش کرتے ہیں مارنے کی۔ میں کہتا ہوں نا مولانا رہن دو، انہوں بھی افطاری کرن دیو، تسی تو افطاری کر لی تھی جی، کبھی کچھ کھایا کبھی کچھ کھایا، تو اس کو بیچارے کو بھی تو افطاری کرنے دو۔ تو وہ ہنس پڑے۔ تو بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا پیٹ پالنا ہوتا ہے، ہر ایک کی اللہ نے غذا، اسے کہتے ہیں رب۔ تو رب کسے کہتے ہیں؟ کہ جو اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی اول سے لے کر آخر تک تمام ضروریات، تمام مصلحتوں کا خیال کرتے ہوئے درجہ کمال تک پہنچائے، اسے رب کہتے ہیں۔ عالمین یہ جمع ہے عالم کی، عالمین جمع عالم، عالم جہان کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جمع ہے، جمع یعنی اللہ ایک عالم کو نہیں پال رہا بلکہ عالموں کو پال رہا ہے۔ انسانوں کا علیحدہ عالم ہے، جنوں کا علیحدہ عالم ہے، جانوروں کا علیحدہ عالم ہے، وحشی درندوں کا علیحدہ عالم ہے، چیونٹیوں کا علیحدہ عالم ہے، پرندوں کا علیحدہ عالم ہے۔ یعنی سینکڑوں ہزاروں عالم جن کو اللہ پال رہا ہے۔ تو کیا کہا؟ رب العالمین، عالمین جہانوں۔ عالمین جمع کس کی ہے؟ عالم کی۔ عالم کہتے ہیں جہان کو، تو عالمین جہانوں۔ الرحمن کا معنی پہلے گزر گیا، الرحمن الف لام، اس کا معنی جو، رحمان نہایت بے حد مہربان، الرحیم الف لام کا معنی جو، رحیم نہایت رحم کرنے والا، مالک مالک بادشاہ۔ یہ ہمارے یہاں بھی کہتا ہے یہ فلاں آدمی مالک ہے فلاں چیز کا، مالک۔ یوم کہتے ہیں دن کو، دن، اور دین یہ کہتے ہیں جزا، بدلے کا دن، قیامت کا دن۔ دین کہتے ہیں جزا۔ یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ اب دیکھیے با محاورہ۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الف لام کا معنی کیا تھا؟ تمام۔ حمد کا معنی کیا تھا؟ تعریف۔ تو کیا ہو گیا؟ تمام تعریفیں، لام کس کے لیے تھا؟ واسطے، اس کا معنی کہتے ہیں لیے، کے لیے۔ تو کیسے کریں گے؟ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی کیا تھا؟ پالنے والا۔ باقی جو میں نے بیان کیا وہ گہرائی والا معنی، اصطلاحی معنی ہے۔ جیسے اللہ کا میں نے بتلایا معنی کیا ہے۔ کوئی پوچھے آپ سے اللہ کسے کہتے ہیں، تو آپ نے بتلانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کا وجود ضروری ہے، جو تمام صفات کو جمع کرنے والا ہے اور ہر قسم کے نقص اور زوال سے پاک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، سب کو وہی پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویسے اس کا معنی ہم ایسے کر دیتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے
نہایت بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم ترجمہ ایسے بھی کر دیتے ہیں کہ جو تھا نا جو اس کو ہم دے دیتے، یہ ہمارے دماغ میں تو ہوتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، لیکن ہم آسانی کے لیے اس کو بار بار ذکر نہیں کرتے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کہا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن ہم تو انسانوں کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑا خوبصورت ہے یہ تو، ہم کہتے ہیں بڑا ذہین ہے یہ تو، اور یہاں قرآن میں کیا آ رہا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ تعریفیں تو ہم انسانوں کی بھی کرتے ہیں۔ کتنا ذہین ہے، کتنا فطین ہے، کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کتنا سمجھدار ہے، کتنا حسین ہے، کتنا چلاک ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو حسین ہے اس کو حسن کس نے دیا؟ اللہ نے۔ جو ذہین ہے ذہانت کس نے دی؟ اللہ نے۔ جو چلاک ہے چلاکی کس نے دی؟ اللہ نے۔ تو اگر کوئی ذہین ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، کوئی خوبصورت ہے تو وہ بھی اللہ کی دی ہوئی خوبصورتی ہے، اس لیے مڑ کے ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے آئیں گی۔ لمبا ہونا، طاقتور ہونا، یہ لمبائی کس نے دی؟ اللہ نے۔ طاقت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں یہ اللہ نے دی ہیں۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو خود خوبصورت نہیں بنا سکتا، لمبا قد نہیں بنا سکتا، طاقتور نہیں بنا سکتا، ذہین نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ انسان کی جو تعریف کی جاتی ہے حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے یہ عالمین جمع کیوں آیا؟ تو آپ نے کہنا ہے کیونکہ عالم ایک نہیں ہے، عالم تو سینکڑوں ہے۔ انسانوں کا عالم علیحدہ ہے، جنوں کا علیحدہ ہے، جانوروں کا علیحدہ ہے، پرندوں کا علیحدہ ہے، وحشی جانوروں کا علیحدہ ہے، مچھلیوں کا علیحدہ ہے، چیونٹیوں کا علیحدہ ہے، مکھیوں کا علیحدہ ہے، مچھروں کا علیحدہ ہے، بھیڑوں کا علیحدہ ہے۔ اللہ سب کو پالتا ہے، اللہ سب کو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو بیوی ان کی بیمار تھی، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جا کر اپنے فرعون کو دعوت دو۔ تو دل میں آیا کہ میری بیوی کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آپ کے ہاتھ میں جو لکڑی ہے اس کو پتھر پر ماریے۔ پتھر پر مارا تو ایک اور پتھر نکل آیا، پھر حکم ہوا پھر ماریے، پھر مارا تو ایک اور پتھر نکل آیا، حکم ہوا پھر ماریے۔ جب تیسری مرتبہ مارا تو پتھر کے اندر ایک کیڑا نکلا جس کے منہ میں سبز پتا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے رب نے مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھا، روزانہ میرے لیے اللہ پتا ان 3 پتھروں کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ اسے کہتے ہیں رب، جو سانپوں کو بھی کھلا رہا ہے، بچھوؤں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اس لیے کہا رب العالمین، سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھ لو ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، رحم کرتا ہے وہ۔ اللہ نے حکم دیا نماز کا، ہم ڈنڈی مارتے ہیں۔
حکم دیا کہ تلاوت کرو، ہم ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ناغا کر دیتے ہیں۔ وہ رحیم کچھ نہیں کہتا، وہ دیکھتا رہتا ہے، انتظار کرتا ہے، اب آئے میرا بندہ، اب آئے میرا بندہ، اب آئے میرا بندہ۔ اس لیے کہا الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آپ گھر میں ہو نا، امی کہے نا جی یہ کام کر دو، یہ کام کر دو، آپ دیکھیں نا ذرا، ہاں جی 5-6 کام نہ کرے روٹی بند کر دے گی، وہ روٹی بند کر دے گی، باپ کی نہ ملو آٹا لانا بند کر دے گا۔ ہمارے میں تو حوصلہ بہت کم ہوتا ہے، 4-5-6 دفعہ اولاد نہ مانے تو ہم کوئی مار مور بھی لیتے ہیں، سنا بھی لیتے ہیں۔ میرا رب بڑا رحیم و کریم ہے، ہم اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کوئی تانا نہیں دیتا، کوئی ذلیل نہیں کرتا، نہایت مہربان ہے۔ الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی قیامت کے دن کا۔ بھئی یہ کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں لوگوں کو اللہ نے مالک بنایا ہوا ہے۔ آدمی کہتا ہے یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا مکان ہے۔ دنیا میں اللہ نے لوگوں کو ملکیتیں دی ہوئی ہیں، چلو یہ تمہارا مکان ہے، یہ تمہاری گاڑی ہے، لیکن کل قیامت کے دن کوئی مالک نہیں ہوگا، بس وہی مالک ہوگا۔ وہاں کوئی نہیں کہے گا کہ میں مکان کا مالک، میں بنگلے کا مالک، میں گاڑی کا مالک۔ دنیا میں تو انسان کہہ لیتا ہے کہ میں فلاں چیز کا مالک ہوں، کل قیامت کے دن ایک ہی مالک ہوگا، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت مہربان، بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے۔ تو آپ کے سامنے آج سورہ فاتحہ، اس کے بارے میں نے بتلایا کہ سورہ فاتحہ کے میں نے آپ کو 5 نام بتلائے ہیں، بس زیادہ نہیں بتلائے، نام تو اس کے بہت ہیں لیکن میں نے 5 بتلائے ہیں۔ ایک سورہ فاتحہ، فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اسی سے قرآن کی افتتاح ہوتی ہے، اسی سے جب قرآن کھولتے ہیں سب سے پہلی سورت یہی نظر آتی ہے، اس لیے کہتے ہیں سورہ فاتحہ، قرآن کھولنے والی۔ اور ایک نام ام القرآن ہے، قرآن کی ماں، اساس القرآن، قرآن کی بنیاد۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جو چیزیں اللہ نے قرآن میں تفصیل سے بیان کی، ان کو مختصر طور پر سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا، اس لیے کہتے ہیں ام القرآن، اساس القرآن۔ اور اس کا ایک نام سورہ شفا بھی ہے کہ اس کو پڑھ کر دم کرنے سے یقین ہو تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک نام سورہ مسئلہ بھی ہے، اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے، یہ انشاءاللہ میں بتا دوں گا میں آپ کو، جب پوری سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے نا میں بتلاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں خود ہی سمجھایا ہے۔ تو اس کے میں نے 5 نام بتلا دیے، اور اس کے بعد لفظی ترجمہ میں نے آپ کو بتلا دیا، اور با محاورہ بتلا دیا، اور وجہ بھی بیان کر دی، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ کہ اللہ کسے کہتے ہیں، رب کسے کہتے ہیں، عالمین جمع عالم کی ہے، ہاں جی بدلے کے دن کا مالک ہے، یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں انسانوں کی ملکیتیں ہوتی ہیں لیکن کل آخرت میں اللہ ہی کی ملکیت ہوگی۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ نے خود بھی اپنی تعریف کا حکم دیا ہے، اور اپنے بندوں سے بھی کہا تم میری تعریف کرو۔ تو اللہ کی تعریف خوب کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف خوب کرنی چاہیے۔
تو یہ میں نے آپ کو 3 آیتیں آج پڑھائی ہیں، تو ان تینوں کو ہی آپ نے سمجھنا ہے، اس کو آپ نے دہرانا ہے، اور ایک مرتبہ آپ ضرور جو اپنی باجی ہیں ان کو سنا بھی لیا کریں، تاکہ آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے نا، ایک ترجمہ تفسیر بھی، دوسرا آپ کا ناظرہ بھی آٹومیٹک ہو جائے گا، کہ آپ نے جو 3 آیتیں پڑھنی ہیں، ایک آیت پڑھنی ہے، وہ روزانہ سنا لیا کریں، اور اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور گھر جا کے اس کی مشق کریں، اگر تھوڑی بہت ہی کمی ہے تو مشق کرتے رہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے پڑھ لیں گی تو انشاءاللہ یہ دونوں کام ہو جائیں گے، ناظرہ بھی آ جائے گا اور ترجمہ تفسیر بھی آ جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔